کبھی تم نے نوٹس کیا، غور کیا کہ جب تم تھوڑی سی ترقی کرنے لگتے ہو تو لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے تنقید کیوں آ جاتی ہے؟ لوگ برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم بات کریں گے کہ یہ تنقید کیوں جنم لیتی ہے، اس کے نفسیاتی اور سماجی پہلو کیا ہیں۔ تنقید اس طرح ہی ہے، تنقید لفظوں کی بچھاڑ ہے۔ جب آپ کا کوئی دوست آپ سے ملتا ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتا ہے تو اس کا اچھے طریقے سے ویلکم کرنا آپ کو خوشی دیتا ہے۔ اس کا الفاظ ادا کرنا، خوش آمدید جناب، یہ آپ کے دل پہ مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ آپ کو ان ویلکم کرے، انوانٹیڈ محسوس کروائے، تو یہی کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ کے جو سیلف ہے اس کو مجروح کرتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ میں بہت طاقت ہے، چاہے الفاظ مثبت ہوں یا منفی، اثر رکھتے ہیں۔ اس طرح ہی نیگٹیوٹی کی اگر بات کریں، تنقید کی بات کریں، تو تنقید 2-3 قسم کی ہے: تنقید برائے اصلاح یا تنقید برائے تعمیر، اور تنقید برائے ڈسٹرکشن اور مثبت یا پروفیشنل کرٹیسزم۔ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ اسی رفتار میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی رفتار گروتھ کی بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی رفتار گروتھ کی بڑھاتے ہیں تو آپ پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ پہ ڈائریکٹ آپ کی ذات پہ حملے کیے جاتے ہیں، آپ کی ذات میں کیڑے نکالے جاتے ہیں، تمہارا ناک نہیں ٹھیک، تمہارا کان نہیں ٹھیک، تمہارے بال نہیں ٹھیک، تمہاری سکن نہیں ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہاتھ بنانے میں، سکن بنانے میں، ناک بنانے میں میرا کردار ہے، یا یہ خدا کی طرف سے، قدرت کی طرف سے مجھے ودیت کیے گئے ہیں، عطا کیے گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کے دل پہ برا اثر کریں گی، آپ کو مجروح کریں گی، توڑیں گی، تو اس لیے وہ آپ پہ تنقید کے تیر برساتے ہیں، آپ کو ہر وہ بات کرتے ہیں جو آپ کو بری لگے۔ تو اس کے پیچھے کچھ نفسیاتی اور کچھ سماجی پہلو ہوتے ہیں۔ نفسیاتی پہلو تو یہ ہیں: وہ بندہ آپ کی گروتھ سے خوش نہیں ہے، آپ کی گروتھ اسے احساس کمتری کا شکار محسوس کرواتی ہے کہ میں یہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے اور آپ کی ذات پہ حملے شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے کہ آپ اتنا اچھے طریقے سے بولتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو ملتے ہیں، آپ پازیٹیو طریقے سے لوگوں کو ملتے ہیں، تو وہ آپ کی اچھائی، مثبت طریقے اور پازیٹیوٹی کو بھی نیگیٹیوٹی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں افواہیں گھڑتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بچپن کے ٹراماز ہوتے ہیں وہ ان کی شخصیت پر اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بچپن میں انہیں جب محبت نہیں ملی ہوتی ہے ان کے اعمال، ان کی حرکات کی وجہ سے، تو پھر وہ سب سے بدلے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ پہ تنقید کے بارش برساتے ہیں، آپ کی ہر کامیابی کو ناکامی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ اگر ہم سوشل سیٹنگز کی بات کریں تو لوگ دوسروں کو آگے نہیں دیکھ سکتے، وہ ان پہ بلا وجہ تنقید، بلا وجہ ان کی ٹرولنگ بھی شروع کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان کے اندر جو احساس کمتری ہوتی ہے، عدم تحفظ ہوتا ہے، ان کا جو خود کو بہتر نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، یا وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے یا وہ کامیاب نہ ہوئے، تو وہ اپنی اس ناکامی کا بوجھ دوسروں پر ڈال کر اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ غم و غصوں کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی ذات پہ حملے کرتے ہیں۔
اور یہ جو سوسائٹی ہے یہ اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کے اندر انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور ان کا اپنے دماغ پر اور اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. اب تنقید کی اگر ہم حل کی بات کریں تو تنقید کا حل کیا ہے؟ تنقید کا حل یہ ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں، ان بندوں کے ٹراماز جو ہیں اس پہ رد عمل نہ دیں، جتنا ہو سکے ان سے ڈسٹنس بنائیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. جو آپ کو عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتا ہے، آپ کو لیس فیل کروانا چاہتا ہے تو اس سے ڈسٹنس مینٹین کریں اور ایک سیف باؤنڈریز کریں. اسے بتائیں کہ یہ بات مجھے قابل قبول نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اچھے طریقے سے ملتے رہیں اور آگے چلتے رہیں تو اپنے رویے کو بدلیں. جو آپ کے اندر عدم برداشت ہے اور انسٹیبلٹی ہے اس کو روکیں. یہ میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ جو آپ کے اندر عدم برداشت ہے اس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. نہ صرف میں اور جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور جب کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہو تو سنیں، ریئیکٹ نہ کریں. وہ چاہتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کریں اور ان کے لیول پہ چلے جائیں. خاموشی اختیار کریں، دھیمے پن کا مظاہرہ کریں، دماغ کو ریلیکس کریں. جتنا مرضی کوئی آپ کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں، سوچیں سمجھیں، دھیما رہیں، ایکوریٹ اور ٹو دی پوائنٹ دیں. یا اگر آپ زیادہ فیل کر رہے ہیں تو معذرت کر لیں کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو آپ کو کم تر جو آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بچیے اور لوگوں کے ساتھ جڑیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے کہ میں بلا وجہ لوگوں پہ تنقید کرتا ہوں، لوگوں کے بارے میں افواہیں پھیلاتا ہوں، لوگوں کے بارے میں افواہیں گھڑتا ہوں اور لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا ہوں، تو اس سے خود کو بچائیے. یہ پرسنالٹی لیبس ہے اور سیریس قسم کی شخصی فلاز ہیں، شخصی گیپ ہے جو آپ کی شخصیت میں ہے. اس کو بہتر کریں. اس پہ لیکچر سنیں، یوٹیوب پہ دوستوں سے کنسلٹ کر لیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں. جب آپ فیل کریں کہ میرے اندر یہ نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہیں، سمجھیں کہ آیا کہ یہ واقع ہی رد عمل ہے یا کون سا چیز ہے جو مجھے ڈسٹرب کرتی ہے جس وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اور میں خود پہ کنٹرول کھو دیتا ہوں. اس بارے میں سوچیں. لوگ آپ کے مسائل کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے مسائل کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہیں. اگر کوئی گروتھ لے رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی اپنی شخصیت کو بہتر کر رہا ہے، کوئی اپنے بول چال کو بہتر کر رہا ہے، اگر کوئی اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کر رہا ہے تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے. آپ اپنے اندر مثبت تبدیلی لائیں اور آپ بھی آگے بڑھیں. لیکن جب آپ کے اندر عدم برداشت ہوتی ہے تو یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ سے جڑے لوگوں کے لیے بھی باعث شرمندگی بن سکتی ہے. تو آج کے لیے اتنے ہی، باقی باتیں پھر سے ہی. تھینک یو.